تاریخ اسلام میں خلافت کے بارے میں بہت سے دعوی ہوئے ہیں۔ ہم اپنے پروگراموں میں اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے میں ڈاکیومنٹریز پیش کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ امت مسلمہ کی موجودہ حالت کیا ہے۔ 100 سال پہلے آخری سیاسی خلافت کا خاتمہ ہوا، لیکن واقعی کیا ہوا اور یہ واقعہ ہمیں آج کیا سکھاتا ہے؟ مقدس شہروں پر قبضے سے لے کر استعماری طاقتوں کے ساتھ اتحاد تک، تاریخ وہ نہیں جس کا بہت سے لوگ تصور کرتے ہیں۔ جہاں تک اصطلاح کا معنی ہے تو وہ ہے جانشینی ہے۔ خلافت کا قرآنی نمونہ پورے قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی جانشین۔ وہ جانشین اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انہیں خلیفۃ اللہ کہتے ہیں۔ وہ آتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لاتے ہیں۔ وہ دنیا کی روحانی خرابیوں سے نجات دلاتے ہیں اور مومنوں کو ایک جسم کی حالت میں لے کے آتے ہیں۔ اتنے عظیم و شان مذہب کے ساتھ ایک ایسا مذہب جو در حقیقت ایک ضابطہ حیات ہو، وہ در حقیقت ایک مومن کی زندگی کے ہر ایک حصے کے بارے میں تعلیمات دیتا تھا۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی ضرورت محسوس کی تاریخ میں۔ اس کے بعد ایک نئی خلافت شروع ہوتی ہے جسے خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے، جو کہ پیغمبر کا جانشین ہے۔ اور اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمارے پاس آپ کے خلفاء نظر آتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر ایمان کو مضبوط کرنے اور قرآن کو قائم کرنے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے رہے۔ خلافت عثمانیہ کے زوال کو 1 صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ مسلمانوں کے سیاسی اتحاد کا خاتمہ تھا، لیکن کیا یہ خلافت وہی تھی جس کا دعویٰ تھا؟ خلفائے راشدین کے بعد کوئی اس طرح کا اتحاد نہیں قائم ہوا جس کو ہم خلافت کہہ سکیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیشہ سے خلافت کے مرکز کو رہا ہے وہ بقا کا مسئلہ رہا ہے، تاکہ وہ ثابت کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز جانشین ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے خلیفہ کا نام اختیار کیا وہ دراصل صرف نام تھا، حقیقت میں وہ خلیفہ نہیں تھے۔ جو اسلامی سلطنتوں کے حکمران خلفائے راشدین کے بعد آئے ہیں، انہوں نے صرف اختیارات کو استعمال کیا ہے۔ خلافت عثمانیہ خود ایک خانہ بدوش قبیلہ کے طور پہ تھے، جنگجو تھے، اور اس زمانے میں قسطنطنیہ کا سقوط ہوا، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہوا، کیونکہ یہ عثمانیوں کے ہاتھ ہوا تھا۔ عثمانیوں نے خلافت کا لقب اور کردار اور ذمہ داری گویا اپنے لیے اپنائی۔ عثمانی حکمران وہ علاقائی تھے، جنگیں کرتے تھے اور مسلمان قوموں کی نمائندگی کرتے تھے۔ وہ بادشاہ تھے، وہ حکمران تھے، لیکن اس زمانے میں مظالم بھی ہوئے، آرمینیائی نسل کشی ہوئی جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو اس زمانے میں ہوئیں۔ ان کی بہت زیادہ شاہانہ طرز زندگی تھا، حرم تھے جہاں ان سلطانوں کے ہر طرح کے جائز ناجائز برتاؤ تھے، لیکن وہ کہتے اپنے آپ کو خلیفہ تھے۔ اس شاہانہ زندگی، ظلم و ستم، تشدد اور اقتدار کی کشمکش کے ساتھ یہ تمام چیزیں عثمانی سلطنت کی نمائندگی کرتی تھیں۔ یہ تمام خلافتیں گویا صرف ہوائی تھیں، یہ حقیقی خلفاء کسی بھی طرح نہیں تھے۔ وہ خاندان تھے، وہ موروثی نظام تھا جہاں خلافت کی چادر، جیسا کہ وہ اسے کہتے تھے، باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی رہی۔ یہ حقیقی خلافت نہیں تھی، لیکن اگر ہم خلفائے راشدین کی طرف دیکھیں تو وہ اس کے بالکل برعکس تھے۔ وہاں ہمیں شورا نظر آتی ہے، مشاورت نظر آتی ہے، لیکن عثمانی دور میں ایسا نظر نہیں آتا جو سلطنت عثمانیہ میں ہوا، جبکہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اسلامی قوانین کے مطابق وہ کام کرتے رہے۔ ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ انسانیت کی بڑی اہمیت تھی، لیکن جہاں تک عثمانیوں کا تعلق ہے، سلطنت عثمانیہ کا، تو انہوں نے خلیفہ کا نام تو لیا لیکن حقیقت میں وہ بادشاہ تھے۔ بہت سارے لوگ ان کی تعمیرات اور ان کی فوجی طاقت وغیرہ کی تعریف کرتے ہیں،
مدینہ کا محاصرہ جو عثمانیوں کے زمانے میں ہوا وہ بہت اہم واقعہ تھا، کیونکہ جس چیز نے عثمانیوں کو مسلم دنیا میں عزت عطا کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ خادمین حرمین شریفین تھے، دو مقدس مقامات یعنی کعبہ اور مدینہ میں مسجد نبی کے خادم تھے، ان کے متولی تھے۔ یہ بہت قیمتی چیز تھی ان کے تاج کی مسلم امت کے طور پر، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مسلم خلافت کے دعوے دار تھے۔ لہٰذا یہ وہ بہت اہم چیز تھی جس کو وہ کسی بھی وجہ سے کھونا نہیں چاہتے تھے، اور یہ وہ جگہ تھی جس کے لیے انہوں نے ہر قسم کا مقابلہ کیا جو کوئی بھی ان کے سامنے آیا مکہ یا مدینہ پر قبضہ کرنے کے لیے۔ اور اکثر یہ جزیرہ نما عرب کے مقامی حکمران تھے جو کنٹرول چاہتے تھے، یا کم از کم جزوی طور پر وہ کنٹرول چاہتے تھے مقدس مقامات کا، جو اسلام کے مقدس مقامات ہیں۔ عثمانی سلطنت کا جو مرکز تھا وہ استنبول میں تھا، لیکن جہاں تک مذہبی مرکز کا تعلق ہے، روحانی مرکز کا تعلق ہے، تو وہ مکہ اور مدینہ اور حجاز میں تھا، اور اگر وہ اس کو کھو بیٹھتے تو گویا وہ اپنی شناخت کو کھو بیٹھتے۔ روحانی قیادت سے دور یہ اقتدار کے تحفظ کیا ایک جد و جہد تھی۔ اگر آپ اس کہانی کو دیکھیں جب فخری پاشا کو بغاوت کے دور میں محافظ مقرر کیا گیا، یہ 1916 کی بات ہے، تو مدینہ کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے بغاوت شروع کر دی، انہوں نے لڑائی کی اور انہوں نے بمباری کی، گولہ باری کی، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ غلاف کعبہ کو نقصان پہنچ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے وہ بھی گودام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب یہ کچھ ہو رہا تھا تو فخری پاشا نے یہ حکم دیا کہ یہ تمام آثار، مخطوطات اور اس قسم کی چیزیں جو وہاں رکھی ہوئی ہیں ان کو عثمانی سلطنت کے مرکز میں پہنچا دیا جائے، یعنی ترکی میں استنبول میں۔ تو بہرحال جو بھی ہو رہا تھا وہ بہرحال مقدس مقامات کی حرمت قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ عرب ہمیں یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ گویا وہ لوٹ رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو استنبول میں گئیں وہ وہیں رہیں، لیکن کچھ چیزیں واپس بھی آ گئیں۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ایک اور مہم کا آغاز ہوا جو خلافت کی مہم تھی، جو ہندوستان میں ہوئی، اور یہ محض ایک سیاسی مہم تھی جس میں منقسم ہندوستان کو برطانوی سامراج سے نجات دلانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے ایک سیاسی طور پر خلافت کے قیام کی کوشش کی۔ یہ ہندوستانی مسلمانوں نے کوشش کی اور وہ برطانیہ میں گئے اور وہاں کے وزیر اعظم سے ملے اور اس سے یہ درخواست کی کہ خلافت عثمانیہ کو جاری رکھا جائے، اور یہ وہ خلافت عثمانیہ تھی جس کا اختتام ہو رہا تھا۔ تو جہاں تک ہندوستانی مسلمانوں کا تعلق ہے وہ یہ کوشش کر رہے تھے، باقی مسلمانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی، اور وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ برطانوی حکومت اور انگریزوں سے درخواست کر رہے تھے کہ خلافت عثمانیوں کو قائم رہنے دیا جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے۔ وہ مہاتما گاندھی سے بھی ملے جو یقیناً برطانوی نو آبادیاتی حکومت کے خلاف تھے۔ مہاتما گاندھی نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں تمہاری خلافت کی تحریک کی حمایت کروں گا۔ تو اسی وقت اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ ایک سیاسی مہم ہے، نہ کہ کوئی مذہبی۔ اور پھر 1924 میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، اور ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ صرف سیاسی بات تھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے ایک سیکولر ملک بنانے کے لیے تحریک کو آگے بڑھایا، اور جب ایسا ہوا تو پھر تحریک خلافت بھی ختم ہو گئی۔ لہٰذا اگر یہ ایک روحانی کوشش تھی تو اسے ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں تھی؟ انگریزوں کے رحم و کرم پہ وہ کیوں تھے؟ وہ اس خلافت کو بچانے کے لیے انگریزوں کی منت ترلے کیوں کر رہے تھے؟ اور جہاں تک عربوں کا تعلق ہے تو وہ تو اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ یہ گویا ایک منصوبہ تھا جو دراصل برطانوی نو آبادیاتی حکمرانی اور مہاتما گاندھی کی مدد کے لیے تھا، اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ واضح طور پہ نکلا کہ یہ سیاسی تحریک تھی اور اس میں کوئی روحانیت شامل نہیں تھی، چاہے وہ اس کو کہنا چاہیں یا نہ کہنا چاہیں، بات تو ایسے ہی تھی۔ جہاں تک خلافت کا تعلق ہے، یہ تو ایک اسلامی اصطلاح ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ جب روحانی رہنمائی کی جگہ سیاسی خواہش لے لے تو خلافت کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی دور میں قادیان میں ایک اور جماعت کا قیام ہوا، ایک روحانی خلافت کا قیام ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد جو 1908 میں ہوا تھا، جماعت احمدیہ مسلمہ میں خلافت کا ظہور ہوا، اور 1924 تک گویا یہ دونوں خلافتیں ایک ساتھ جاری تھیں۔ اور اگر ہم تاریخ پہ نگاہ ڈالیں تو ہم ان دونوں خلافتوں کا گویا موازنہ کر سکتے ہیں، اس میں فرق دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف عثمانی خلافت تھی جس کے پاس ایک سلطنت تھی، ان کے پاس زمین تھی، ان کے پاس سیاسی طاقت تھی، ان کے پاس مدارس تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ایک بھی غیر ملک میں تبلیغی مرکز نہیں قائم کر سکے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کر سکے، جبکہ دوسری طرف جو جماعت احمدیہ کی خلافت تھی، جن کے پاس کوئی سیاسی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی دولت بھی نہیں تھی اور کسی بھی قسم کی مدد نہیں تھی جو سلطنت عثمانیہ کے پاس موجود تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ روحانی تھا، اور آپ کی جانشینی بھی روحانی ہونا ضروری تھی، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی روحانی ہونا تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب جماعت احمدیہ میں خلافت کا آغاز ہوا۔ جماعت احمدیہ کی خلافت نے پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں تبلیغی مراکز قائم کیے، قرآن کریم کا ترجمہ کیا گیا، جماعت احمدیہ نے کیا، اور یہ عثمانی سلطنت نہیں کر سکی، حالانکہ ان کے پاس تمام ذرائع تھے۔ اور اگر آپ اب تک کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پوری دنیا میں پھیل چکی ہے جماعت احمدیہ کی خلافت، ہر ملک، ہر شہر میں مساجد کا افتتاح ہو رہا ہے، قرآن کریم کے تراجم ہو رہے ہیں، اور بہت سی اور چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا موازنہ کریں تو پھر آپ کو جماعت احمدیہ کی خلافت کا پتہ لگ جائے گا۔ اگر یہ طاقت ہے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم اس نقطے کو سمجھے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر اتحاد اور رہنمائی ہے تو وہ خلافت احمدیہ میں ہے۔ اب آصف بادشاہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جو آرکائیوز کے انچارج ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آصف صاحب۔ آصف صاحب، ہم نے ابھی سنا ہے کہ اوٹومن جو امپائر تھی، سلطنت عثمانیہ تھی، ان کا عروج و زوال جو تھی وہ ہم نے سنا، تو اب اسلام کے بارے میں براڈر آئیڈیا کیا ہے؟ اگر آپ اصطلاح کے طور پہ دیکھیں، اسلامی اصطلاح کے معنی میں دیکھیں تو خلافت کا مطلب ہے جانشینی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی سے مراد خلافت ہے۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خلافت کا کس طرح قیام ہونا تھا، اور جس طرح روایات ہمیں ملتی ہیں، ہمیں بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ آئندہ خلافت کا قیام کیسے ہونا تھا، اور وہ روحانی انداز میں ہونا تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ گو سیاسی باتیں بھی ہوں گی اور پھر مختلف مہمات بھی ہوں گی، اور یہ ہم نے تاریخ اسلام میں دیکھا اور مختلف خلفاء کی تاریخ میں بھی دیکھا، اور ہم خاص طور پہ خلفائے راشدین کی تاریخ میں دیکھتے ہیں، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس دور میں بہت زیادہ مہمات ہو رہی تھیں۔
لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کا مقصد اصل تو امن قائم کرنا تھا اور روحانیت میں بڑھانا تھا، تو اسلام میں بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرمایا تھا۔ اب ہم مزید بات کریں گے کہ اسلام میں جو احمدیت ہے اس نے خلافت کا جو مقام ہے وہ کیا ہے۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خلافت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ان کے دلوں میں اور ان کی روحانیت میں بہت زیادہ کردار رکھتی ہے۔ اب ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، قریب ماضی میں دیکھا ہے کہ عراق اور سیریا میں ایک خلافت کا نظام قائم ہوا، اور جس نے اپنے آپ کو اسلام سے ایسوسیٹ کیا، ابو بکر بغدادی نے خلافت کا نظام قائم کر کے کوشش کی، لیکن اس کا بہت نقصان ہوا۔ بہرحال اس سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا۔ اور ہم ایک آدمی کو بھی دیکھیں گے جس نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے اس اسلامی 2014 میں مسلمان دنیا پر ایک بڑا تاریک وقت گزرا ہے۔ یہ ایک مقدس تصویر کی ایسی مسخ شدہ تصویر تھی جس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ جنگ زدہ شام اور عراق کے کھنڈات سے ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کا دانائی سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ ہتھیار لے کر کھڑا ہوا۔ ابو بکر بغدادی نے آگے بڑھ کر خود کو ایک نام نہاد اسلامی ریاست کا خلیفہ قرار دیا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ اتحاد تو ہرگز نہ تھا، امن بھی نہیں تھی، اور خلافت کی وہ روح بھی نہیں تھی جو پوری دنیا میں مسلمان جانتے تھے۔ یہ خوف تھا، آگ تھی، دلوں اور گھروں کا ٹوٹنا تھا۔ راتوں رات انہوں نے اسلامی ریاست عراق کے ساتھ وفاداری کا عہد کر لیا، جس کا مطلب البغدادی تھا، اور انہوں نے اس کا اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آئیسس بن گیا۔ صورتحال تو بہت خطرناک تھی، کیونکہ شامی ہونے کے ناطے ہم اس طرح کے انتہا پسند نظریات کے نتائج اور ان کے پیروکاروں کے رویوں کو جانتے تھے۔ وہ خود کو مسلمان تو کہتے تھے، لیکن ان کے اعمال کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ صرف ان سے اختلاف کرنا، یہاں تک کہ تھوڑا سا اختلاف بھی آپ کو جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہو سکتا تھا۔ ہمارے کچھ احمدی بھائی اپنے عقیدے اور مذہبی وابستگی کی وجہ سے شہید ہوئے۔ بغدادی کی شہرت بے یقینی تقسیم اور بالآخر مذمت کو جنم دیا۔ اس نے کچھ لوگوں نے پہلے تو اس کا خیر مقدم کیا، اس لیے نہیں کہ وہ جانتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، بلکہ اس لیے خیر مقدم کیا کہ وہ قیادت، انصاف، اسلامی شان و شوکت اور میرے خیال میں یہ ایک سیاسی آفس تھا۔ لیکن بعد میں نے جانا کہ جو لوگ ان علاقوں میں رہ رہے تھے جہاں آئیسس کا کنٹرول تھا، مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کی وجہ سے وہ یہ سوچنے لگے کہ اسلام ہی آئیسس ہے، اور وہ کہتے تھے اگر یہ اسلام ہے تو ہم اسے ہرگز نہیں چاہتے۔ نام نہاد ریاست ایک ڈراؤنا خواب بن گئی، شہر گر گئے، لوگ بھاگ گئے، بچے سہم گئے، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی۔ خلافت کا تصور جو کبھی راست بازی سے جڑا ہوا تھا، بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں اب چبھنے لگ گیا تھا۔ شام کے اندر ہی کچھ علاقوں اور شہروں، خاص طور پر بڑے بڑے شہروں میں خوف پھیلنا شروع ہو گیا، کیونکہ ان کے باشندے عام طور پر زیادہ مذہبی طور پر آزاد خیال نہ تھے، انتہا پسند نہیں تھے۔ لمبی داڑھی والے شخص کو دیکھ کر بھی لوگ خوف زدہ ہونے لگ گئے۔ نام نہاد اسلامی ریاست عراق اور شام کے جو پیروکاروں کا لباس تھا وہ ایک الگ انداز کا تھا، جو اس سے ایک قسم کی ظاہری شکل لوگوں کو خوفزدہ کرنے لگ گئی۔ دوسرا، یہاں تک کہ جو لوگ کبھی اسلامی حکمرانی کی امید رکھتے تھے وہ بھی اس نام نہاد اسلامی حکمرانی کے مشاہدہ کرنے سے کمزوری محسوس کرنے لگ گئے۔ اسلام سے ڈر بڑھ گیا۔ یہ نقصان جنگی علاقوں تک محدود نہیں تھا، ہوائی اڈے تفتیشی اڈے بن گئے، مساجد مشتبہ ہو گئیں۔ عام مسلمانوں پر یہ ثابت
ہونا شروع ہو گیا کہ ہم نے اسلام کو ایک بوجھ سمجھ لیا. ایسا ہرگز نہیں تھا. میں نے سوچا کہ مسلمان یہاں ہمیں مارنے، ہم پر حکومت کرنے، ہمیں مسلمان ہونے پر مجبور کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یقیناً اسلام سے ڈر میں اضافہ ہوا، اور یہ بھی کہ یہ دل میں خوف بڑھ گیا، چاہے وہ مسلمان ممالک ہوں یا علاقے ہوں یا اس سے باہر کے علاقے ہوں، کیونکہ کسی وقت وہ اتنے طاقتور تھے اور بدقسمتی سے ان کے پیروکار پوری دنیا میں موجود تھے. اس کے بعد اسلام کا خوف نمایاں طور پر بڑھ گیا، خاص طور پر ان گروہوں کی طرف سے کی جانے والی وحشیانہ کارروائیوں کی وجہ سے. قتل، تشدد، جلانے کے طریقوں نے لوگوں کو خوفناک طریقوں سے قتل کرنے کے لیے کوئی وحشیانہ طریقہ ایسا ہرگز نہ چھوڑا جو انہوں نے اپنایا نہ ہو. جس نے بھی ان کی مخالفت کی اسے بے دردی سے قتل کر دیا کیا. جب البغدادی نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا تو کیا ہوا؟ افراتفری ہوئی، الجھن پیدا ہوئی، عقیدے کا بحران ہو گیا. لوگوں نے اس کے ساتھ کیوں شمولیت اختیار کی؟ کچھ لوگ اس افسانے پر یقین رکھتے تھے، کچھ خوراک کی وجہ سے، کچھ دوا بقا کی ضرورت محسوس کرتے تھے. لیکن بہت سے لوگوں کو جلدی محسوس ہو گیا کہ یہ خلافت راشدہ کا حیا نہیں ہے، یہ اس مقدس عقیدے کو اغوا کرنے کے مترادف تھا. کچھ نوجوانوں نے آئیسس کی خلافت کو غلط سمجھا اور ان کا خیال تھا کہ یہ پہلی خلافت سے ملتا جلتا ہے، چاہے خلافت راشدہ ہو یا کچھ امتوں کی خلافت بھی ایسی ہی تھی. لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہم انصاف، خوشحالی کے ایسے ماحول میں دوبارہ زندگی گزارنے جا رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے دولت اسلامیہ کی خلافت میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے بیشتر اس پر افسوس کرتے ہیں اور وہ یہاں پھنس گئے تھے. ان کے شامل ہونے کی بنیادی وجہ مالی مشکلات تھیں. شام جنگ کے دوران انتہائی غربت کا شکار تھا. لوگ اپنے بچوں کے لیے خوراک اور دعائیں لانے کے لیے بے چین تھے. جب القاعدہ سے وابستہ جبہت النصر اور بعد میں آئیسس پہنچے تو انہوں نے $150-200 تنخواہوں کی پیشکش شروع کر دی. یہ دیگر ممالک میں تو معمولی رقم تھی، لیکن اس وقت شام میں رہنے والوں کے لیے یہ ان کے خاندانوں کی کفالت کے لیے کافی رقم تھی. بدقسمتی سے بہت سے نوجوان خاص طور پر یورپ سے شامل ہو رہے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو یورپی نوجوان تھے جنہوں نے آئیسس میں شمولیت اختیار کی وہ حقیقی اسلام کی تعلیمات سے تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے. لہٰذا جلد ہی یہ بے نقاب ہو گیا اور بالآخر آئیسس کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی. دنیا نے ایک دردناک حقیقت کو دیکھا. جب کسی مقدس ادارے کو سیاسی عزائم اور بیعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آئیسس کی جھوٹی خلافت ایک ایسا شاخسانہ ہے جو ہمیں متنبع کرتا ہے کہ یہ ایک واضح یاد دہانی ہے کہ کس طرح مذہب کا غلط استعمال نجات کی طرف نہیں بلکہ مصائب کی طرف لے جا سکتا ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اور اب بھی پر امید ہیں کہ امت مسلمہ ایک شخص واحد کے ہاتھ پر متحد ہوگی. شروع میں کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ انہوں نے کسی خاص فرد میں یہ صلاحیت دیکھی ہے، لیکن بعد میں وہ اس کے طریقوں اور تشدد سے حیران رہ گئے. ہم ان لوگوں کے دہشت گرد قرار نہیں دے سکتے جو صرف ایک رہنما کے ذریعے مسلمان دنیا کو متحد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں وہ تشدد کے خلاف ہیں. ان کے پاس صرف یہ امید ہے کہ امت ایک رہنما کے ہاتھ پر متحد ہو جائے. وہ ایک ہاتھ پر جمع ہونا چاہتے ہیں. مسلمان جو ہیں وہ تھک چکے ہیں، خاص طور پر اب جو ہیں وہ بہت تھک چکے ہیں. آصف بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ایک تباہی پیدا ہوئی ہے خلافت کے نام پر، ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے کہ حقیقی خلافت کیا ہے، وہ کس طرح سے کام کرتی ہے. سب سے پہلے ہم اس موضوع پہ بات کر لیتے ہیں کہ حقیقی خلافت کو کیا کرنا چاہیے اور حقیقی خلافت کو کیا نہیں کرنا چاہیے.
جب آپ معاشرے میں مشین گن اور مختلف ہتھیاروں کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر یہ خلافت کی بات نہیں ہوتی، اور یہ کم از کم اس خلافت کی بات تو نہیں ہوتی جو اسلامی خلافت ہے۔ اس قسم کی دہشت گردی جو لوگوں کے دلوں میں پھیلائی جاتی ہے، اس کو آپ بانی اسلام کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ وہ ایسی بات ہے جو بہرحال اسلامی خلافت نہیں ہو سکتی۔ اب خلافت کو کیا کرنا چاہیے، حقیقی خلیفہ کو کیا کرنا چاہیے، میں کسی بحث مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ابھی جو آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے، وہ لوگوں کو قتل کر رہے تھے، ان کے سر قلم کر رہے تھے، ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور لوگوں میں پھیلا رہے تھے اور اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ اور اسی موقع پر جب داعش اور آئسس تھی، اس وقت ان کے مقابل پر خلافت احمدیہ موجود ہے دنیا میں۔ آپ کو صرف اس بات کے کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ایک طرف داعش کی خلافت کو دیکھیں جنہوں نے ایک جاپانی جرنلسٹ کو مار دیا، تو اسی وقت ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ خلافت احمدیہ جاپان میں جا کر جاپان میں امن قائم کرنے کی بات کر رہی تھی، اور اسی وقت ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جماعت احمدیہ کے جو خلیفہ تھے وہ وہاں پہ جاپان میں جا کر جماعت احمدیہ کی پہلی مسجد کا سنگ بنیاد رکھ رہے تھے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ خود دیکھیں اور جائزہ لیں۔ خلافت احمدیہ لوگوں کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کر رہی تھی، ایک طرف دہشت گردی کا پیغام دنیا دیکھ رہی تھی اور دوسری طرف خلافت احمدیہ امن کا پیغام دے رہی تھی۔ اگر ہم جو خلافت کے پیروکار ہیں ان کی بات کریں تو وہ لوگوں کے دلوں میں کس طرح اثر کر سکتی ہے؟ دیکھیں، جو ہم نے دیکھا ہے بہت غلط طور پر، گویا ایک قسم کی حکومت جہاں پر سیاست کی جائے اور حکومت کی جائے، اس کا ہم نے ایک نقشہ بھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو شروع میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دفاعی جنگیں کرنی پڑیں، لیکن اصل بات جو تھی وہ نفس کو مارنے کی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کو دیکھ کر لوگوں نے آپ کا پیغام قبول کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں دہشت گردی نہیں پھیلائی تھی، تو کوئی شخص خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرے اور اس قسم کی دہشت گردی پھیلائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو حقیقی خلافت ہے وہ اعلیٰ منہاج النبوہ ہی ہونی تھی۔ جب تک اس نبوت کا قیام نہیں ہونا تھا، اس کے بعد ہی خلافت کا قیام ممکن تھا، اور اسی بات پر، اسی بنا پر وہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ ہوگی۔ اس لیے خلافت جو ہے وہ تو ایمان پر ہوگی، خوف پر نہیں قائم ہو سکتی۔ ابھی ہم نے جو قریبی ماضی کی جو ابو البغدادی کی خلافت کے بارے میں سنا کہ اس نے تو صرف دہشت گردی اور لوگوں میں تکلیف کو پیدا کیا۔ تو جو جھوٹی خلافت ہوتی ہے وہ لوگوں کو نہیں اپیل کرتی، بلکہ ہم ایک حقیقی خلافت کے خواہاں ہیں اور اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں شام واپس گیا اور اب میں نے اپنا کام شروع کیا۔ میں ترجمہ ڈیمسکس یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، جرمن ڈپارٹمنٹ میں۔ میں نے وہاں ایک فلیٹ خریدا اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ میرے کچھ عرصے واپس جانے کے بعد مارچ 2011 میں جنگ کے آثار
پیدا ہونے اور نظر آنے شروع ہو گئے شام میں۔ ہمیں کہا گیا کہ ہم ملک چھوڑ دیں تقریباً 1.5 مہینے کے بعد، اور یہ جرمن ایمبیسی نے ہمیں یہ حکم دیا ہماری حفاظت کے لیے، اور اسی وجہ سے میں جرمنی واپس آ گیا۔ لیکن جہاں تک میرا یونیورسٹی میں کام تھا وہ جاری تھا، اور جو نازک حالات تھے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں شام واپس جاؤں اور کام کروں یا جرمنی میں رہوں۔ میں ایک ایسی حالت میں تھا جو گویا تذبذبے کی حالت تھی، اور کوئی میرا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو میں نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی خدمت میں ملاقات کی درخواست کی، اور وہاں جا کے ملاقات کی اور حضور سے رہنمائی لی۔ حضور نے فرمایا کہ فوری طور پر شام سے نکل جاؤ، اور وہاں جو بھی چیزیں ہیں ان کو وہاں چھوڑ دو۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ میں نے ایک فلیٹ لے لیا تھا، تو میں نے اس کو فروخت کر دیا، اور پھر میں نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی، صرف اس نصیحت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور میں نے محسوس کیا کہ شام میں جو حالات تھے وہ تباہی کی طرف بڑھ رہے تھے اور جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنی فیملی سے کہا کہ وہ مشکل حالات کے لیے تیار رہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میرے فیملی کے ممبران نے کوئی توجہ نہیں کی جو میں نے ان کو کہا تھا۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میری جو فیملی کے ممبران ہیں وہ جماعت احمدیہ میں شامل نہیں ہیں۔ میں جماعت احمدیہ میں شامل اپنی فیملی کا واحد فرد ہوں۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیں، ان کو فروخت کر دیں، لیکن انہوں نے میری بات کو پوری طرح نہیں سمجھا، یہاں تک کہ وقت تبدیل ہو گیا جب ان کو زبردستی اس علاقے سے نکالا گیا، ان کو ہجرت کرنی پڑی دوسری جگہ پر۔ حالات بالکل بدل گئے، جہاں پہ مکمل تباہی ہو گئی جہاں وہ رہتے تھے اس جگہ کی، یرموک کیمپ میں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ جرمنی آئے۔ تو یہ 2011 سے 2014 کے درمیان جب میری فیملی یہاں آئی تو اس وقت میں پہلے ہی یہاں ایک گھر خرید چکا تھا جہاں میں اب رہتا ہوں۔ یہ گھر جو میں نے خریدا تھا وہ بہت ہی ایسی طرح مجھے ملا کہ جو میں جس کی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب میں نے استخارہ کیا تو میں نے خواب میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کو اس گھر میں آتے ہوئے دیکھا اور گویا فیتہ کاٹتے دیکھا، گویا اس کا افتتاح فرمایا۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں فوراً اس خواب کی بنا پر یہ گھر لے لوں گا۔ اور جب شام میں حالات خراب ہو گئے اور میرے بھائی وہ بھی جرمنی آئے، اور جب وہاں آئے اور یہاں رہنا شروع ہوئے اور انہوں نے گھر کرایوں پہ رہے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم احمدی یہ جانتے ہیں کہ جو بھی خلیفہ وقت کہتے ہیں وہ آپ کی ذاتی رائے نہیں ہوتی، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا یا کوئی اس میں ڈر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا واحد مقصد ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کے احباب کی خدمت کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ جو اطاعت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب میں حضرت امیر المومنین سے ملنے کے لیے گیا، میں شام جانا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں اپنا کام مکمل کروں، لیکن وہاں جو میری اندر کی خواہش بھی تھی کہ میں اپنی نوکری کو جاری رکھوں اور اپنی فیملی کے پاس رہوں۔ میں نے حضور کو یہ نہیں بتایا، بس صرف آپ سے رہنمائی لی، لیکن حضور کے جو الفاظ تھے وہ بالکل واضح تھے کہ تم فوری طور پر شام کو چھوڑ دو اور جرمنی چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس اطاعت کی وجہ سے اور خلافت کی اہمیت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے کوئی بھی امن میں رہ سکتا ہے، ایک اس طرح کے قلعے میں جو ہر قسم کی برائیوں سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ آصف صاحب ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آصف صاحب، ابھی ہم نے سنی ہے کہانی ایک احمدی بھائی کی۔ دیکھیں یہ ایک بہت طاقتور امن ہے جو آپ کو دل میں محسوس ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ احمدیوں کے لیے خلافت کی کیا اہمیت ہے؟ جماعت کے اندر خلافت کا کیا تصور ہے؟ پہلی بات آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں،
وہ ہیں خلافت علی منہاج نبوہ کے ہیں، یعنی خلافت کا قیام نبوت کے بعد ہوگا، اور اس کا تعلق ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ آئندہ زمانے میں بھی ایک خلافت ہوگی جو نبوت کے بعد ہوگی، جس کا ذکر اس آیت قرآنیہ میں ہوا ہے، اور پرانے زمانے کا ذکر ہوا کہ وہاں کچھ حالات خراب بھی ہوں گے۔ تو ہمارے سامنے کیا ہے جماعت احمدیہ میں؟ وہ ایک ایسی خلافت ہے جو ایسے نہیں صرف ایک خود بخود ہی شروع ہو گئی، اس کا آغاز منہاج نبوت پر ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پہ فرمایا تھا کہ ایک ذلی نبی، ایک ماتحت نبی آئے گا، اور پھر اس کے بعد خلافت کا نظام جاری ہوگا۔ یہ وہی پیغام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا ہے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے پیغام میں کیا ہے؟ یہ دراصل اسلام کی نشت ثانیہ ہے، اور یہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خلافت احمدیہ کیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک وقت تھا 1914 میں جو جماعت احمدیہ کے اندر ہی ایک گروپ تھا، اور انہوں نے خلافت سے علیحدگی اختیار کی، جبکہ ایک اور دوسرا گروپ تھا جو خلافت کے ساتھ وابستہ رہے۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے سال گزر گئے، 100 سے زائد سال گزر چکے ہیں۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اس گروپ کو جا کے خود دیکھ لیں۔ آپ دیکھیں گویا آپ اپنے ماضی کی طرف دیکھیں، وہ گروپ جو خلافت کے ساتھ وابستہ رہے انہوں نے کتنی ترقیات کی ہیں، اور وہ گروپ جو وابستہ رہے ان کے حالات آپ خود دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے ساتھ کتنی مدد رکھی، ان لوگوں کی کتنی مدد کی جنہوں نے خلافت کی اتباع کی ہے، اور یہ وہ بات ہے جس سے اسلام کا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام دنیا کے کونوں کونوں میں پہنچا ہے۔ یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ آپ کی باتوں سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ ہم کیا پیغام ہم لے سکتے ہیں جو ہمیں خلافت کے ذریعے سے ملا ہے، جو ہمیں خوشحالی ملی ہے، ترقیات ملی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ایک ایسی کیا بات ہوگی جو آپ بتانا چاہیں گے کہ وہ خلافت جس کو ہم فالو کرتے ہیں اس سے ہمیں ملا ہے؟ تو ایسا کیا پیغام ہے جو ہم گھر لے کے جا سکتے ہیں خلافت سے؟ بے شمار پیغام ہے، لیکن کیونکہ آپ صرف ایک کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ حکومت کی بات نہیں ہو رہی، یہ جغرافیہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے جس کا جماعت احمدیہ کے باہر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اگر تو وہ بات کرنا چاہیں گے تو پھر تو سزائیں ہوں گی، پھر تشدد ہوگا، اور پھر تو ڈر و خوف ہی ہوگا جس میں عوام اور لوگ رہیں گے۔ لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کی خلافت کا تعلق ہے تو کوئی زمین نہیں ہے لیکن خلافت ہے۔ ہمارے ہاں وہ سزائیں نہیں ہیں، اور ہمیں بے شمار احمدی ایسے نظر آتے ہیں جن سے اگر کسی وجہ سے خلیفہ وقت ناراض ہو جائیں تو وہ احمدی گویا وہ جیتے جی مر جاتے۔ تو یہ کیا بات ہے جو اس جماعت کو منظم کیے بیٹھے ہیں؟ یہ کوئی قوت، کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ محبت ہے جو دراصل آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ہے۔ تو دراصل یہ خلافت ہے جو محبت پہ قائم ہے۔ یہی وہ بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ صاحب، آپ کی باتیں بہت ہی افزا کن تھیں۔ خلافت جو ہے وہ لوگوں کو محبت سے لے کے آتی ہے اور وہ تشدد کے ساتھ لوگوں کو قریب نہیں لاتی۔ اب ہم حضرت مسیح مسام کے الفاظ جو محبت کے بارے میں ہیں اب ہم جو جلسہ سالانہ کے بارے میں حضور کے الفاظ ہیں وہ سنیں گے۔ سال سے 28 اپریل 1907 کو
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طبیعت کسی قدر علیل تھی، اس واسطے خدام کو صبح کے وقت ملاقات کے واسطے عذر شفقت اندر ہی طلب کیا اور انہیں نصائح کرتے ہوئے فرمایا، جب کوئی مصائب میں گرفتار ہوتا ہے تو قصور آخر بندے کا ہی ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کا تو قصور نہیں۔ بعض لوگ بظاہر بہت نیک معلوم ہوتے ہیں اور انسان تعجب کرتا ہے کہ اس پر کوئی تکلیف کیوں وارد ہوئی یا کسی نیکی کے حصول سے یہ کیوں محروم رہا، لیکن دراصل اس کے مخفی گناہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی حالت یہاں تک پہنچائی ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا، گناہوں کا حال بھی بیماریوں کی طرح ہے، بعض موٹی بیماریاں ہیں، ہر ایک شخص دیکھ لیتا ہے کہ فلاں بیمار ہے، مگر بعض ایسی مخفی بیماریاں ہیں کہ بسا اوقات مریض کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی خطرہ دامنگیر ہو رہا ہے۔ ایسا ہی تپ دق ہے کہ ابتدا میں اس کا پتہ بعض دفعہ طبیب کو بھی نہیں لگتا، یہاں تک کہ بیماری خوفناک صورت اختیار کرتی ہے۔ ایسا ہی انسان کے اندرونی اور مخفی گناہ ہیں جو رفتہ رفتہ اسے ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے رحم کرے۔ قرآن شریف میں آیا ہے، قد افلح من زکاہا، اس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ لیکن تزکیہ نفس بھی ایک موت ہے، جب تک کہ کل اخلاق رذیلہ کو ترک نہ کیا جاوے تزکیہ نفس کہاں حاصل ہو سکتا ہے۔ ہر ایک شخص میں کسی نہ کسی شر کا مادہ ہوتا ہے، وہ اس کا شیطان ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو قتل نہ کرے کام نہیں بن سکتا۔ This Jalsa, MTA makes it easier than ever to interact with us and have your messages and pictures displayed on screen. Simply scan the QR code with your phone's camera, or in your browser, go to mtai.app to access the MTA app or WhatsApp service depending on your region. On the MTA app, choose the channel you want to interact with: MTA International, Africa, Arabia, French or Bangla streams. Type your messages or send an image and we'll share it on screen. Depending on your region, scanning the code will open a chat with MTA in WhatsApp. A pre-typed message saying "Join MTAI" will be ready for you to send. Once sent, you will receive instructions to send your message or watch live streams. Tap "Send us your message," select the channel, add your name and message, and we'll display it on MTA. To be part of this blessed Jalsa in an interactive and unique way, make sure to update the MTA app on Google Play or the iOS App Store. Share your thoughts, connect with fellow participants, and see your message live on MTA. Scan the QR code or browse to mtai.app now and join Jalsa like never before.